AI نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ فاہد۔ شامل کرتے ہیں آج کی خبریں۔ 84 دنشا مدرسہ محمدیہ غوثیہ عرصہ 60 سال سے دین کی خدمت میں مصروف ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اچھی کارکردگی نظر آئی۔ کامیاب ہونے والے بچوں کے خوش نصیب والدین اور اساتذہ کو اہلی علاقہ کی جانب سے مبارکباد دی گئی۔ رپورٹ کریں گے افتخار حسین مغل۔ مدرسہ محمدیہ غوثیہ 84 دنشا میں پور نور تقریب سید انوار الحق شاہ صاحب کی زیر صدارت سجائی گئی، جس میں محمدیہ غوثیہ 84 دنشا کے پرنسپل قاری محمد وسیم، علامہ قاری ثقلین حافظ رشید احمد، ماسٹر ملک صابر حسین، سابق ناظم حاجی ملک مختار احمد، انتظامیہ، دیگر حافظ صاحبان سمیت مختلف سیاسی، سماجی و علمی شخصیات اور حفظ کرام کے والدین نے شرکت کی۔ 5 بچوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ان خوش نصیب بچوں میں شامل محمد اماد حسان، محمد علی اور محمد احمد حسن بھی شامل ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قاری محمد وسیم کا کہنا تھا کہ 84 دنشا میں محمدیہ غوثیہ سے جو بھی طالب علم فارغ التحصیل ہوگا وہ ایک مضبوط حافظ قرآن بنے گا اور آخرت میں والدین کی بخشش کا سبب بنے گا۔ اس موقع پر حافظ قرآن محمد اماد حسان ملک کے والد محترم ممتاز ماہر تعلیم ماسٹر صابر حسین ملک نے خطاب میں کہا کہ محمدیہ غوثیہ ایک بااعتماد ادارہ ہے۔ اس ادارے کی کارکردگی مثالی ہے۔ ان کا بیٹا آج حافظ قرآن بنا، جس کی انہیں بے حد خوشی ہے، اور اس کا تمام تر سہرا قاری محمد وسیم سمیت دیگر اساتذہ کے سر ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ کی یہ کتاب ہمارے زندگی میں بہترین مشلہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج دارالعلوم محمدیہ غوثیہ 84 دنشا کے 3 طلباء نے حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں اس پر ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی انتظامیہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات کو بھی یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ آئیں اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، آئیں اپنے بچوں کو دارالعلوم کے اندر داخل کروائیں اور ان کو دین کی تعلیم دلوائیں۔ یقیناً یہی دنیا کے لیے بھی کامیابی ہے، آخرت کے لیے بھی کامیابی ہے۔ اور میں آپ کو الفاً اور قسماً یہ کہتا ہوں کہ یہ دارالعلوم جو ہے وہ ہمارے علاقے کے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے انتہائی مفید خدمات انجام دے رہا ہے۔ خصوصاً یہ حاجی ملک محمد سعید صاحب جو اس ادارے کی شروع سے جو ہے وہ سرپرستی کر رہے ہیں اور اپنی انتہائی زیادہ دلچسپی، اپنی انتہائی زیادہ جو ہے خواہشوں کی وجہ سے یہ دارالعلوم جو ہے اس کو خوبصورتی سے چلا رہے ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ بچے کافی تعداد میں ہماری برادریوں کے بھی پڑھتے ہیں، ہمارے علاقے کے بھی پڑھتے ہیں، اور بہت زیادہ بچے مستفید ہو بھی چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں۔ تقریب سے قاری محمد ثقلین نے بھی خطاب کیا اور قرآن کریم کی تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کا درس دیا۔ افتخار حسین مغل AI نیوز 84 دنشا۔ فاروق آباد انتخابی مہم کے سلسلہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار حلقہ PP 140 چودھری خلیل احمد ویروک کی جانب سے معززین علاقہ کے لیے پرتکلف ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ معززین علاقہ نے پارٹی قیادت اور سابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین سے مطالبہ کیا کہ پارٹی ٹکٹ اس دفعہ خلیل احمد ویروک کو دیا جائے۔ عمیر کمبو کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ظہرانے میں سابق MPA چودھری فیضان خالد ویروک، معروف سیاسی شخصیت چودھری افضل ویروک، بزرگ سیاستدان چودھری غلام نبی، رانا خوشنود علی خان، خلیل گادی، اسد اللہ ڈار، رائے امانت علی، مظفر شاہ، عباس ڈوگر، چودھری اسد ویروک، شفاقت ابو بکر ویروک، ابراہیم ویروک سمیت سابق UC چیئرمینز، سابق کونسلرز، سابق ٹکٹ ہولڈرز، یوتھ ونگ کے رہنماؤں اور معززین علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر شرکا نے اپنے خطاب میں کہا کہ حلقہ PP 140 سے مضبوط امیدوار خلیل ویروک کو اگر پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو ہم خلیل ویروک کی بھرپور حمایت کریں گے۔ اس موقع پر امیدوار حلقہ PP 140 چودھری خلیل احمد ویروک نے معززین علاقہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج جس طرح اپنے شرکت کر کے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اگر پارٹی مجھے ٹکٹ دیتی ہے تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ آج بھنگو کتنے بیٹھا ہے، ہوں جوید لطیف کی جھولی جا کے بیٹھا ہے، جندے چوں میں تو اس لیے بھی آتا تھا ٹکٹ مینو دیو، لگی سمجھ؟ اس لیے جڑے نال جان والے سن صرف یہ ہوئی رہ گیا سی نال۔ انہیں مینو آخیا ہوں، میں آخیا بھائی ہوں تھی آئیے، میں واری تک جانا، واری پھر میں تک گیا، ہوں واریاں والی گل گئی آئی، ہوں انشاءاللہ الیکشن لڑا۔
ਬਾਕੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਲਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਝੱਟ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੋਣੀ सीधी सीधी। हमारा खानदान पैदाइशी मुस्लिम लीगी है। पार्टी के लिए हमारी बहुत सारी कुर्बानियां हैं। अब मेरा हक बनता है कि पार्टी क़यादत और राना तनवीर हुसैन मुझ पर एतमाद करते हुए पार्टी टिकट दे, तो इस हल्का की सीट जीत कर मैं पार्टी और राना तनवीर हुसैन को गिफ्ट करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं राना तनवीर हुसैन की क़यादत में हल्का की आवाम की फलाह व बहबूद और इलाका की तामीर व तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करता रहूं। उमैर कंबो, AI न्यूज़, फारिक आबाद। डकैती और रोड रॉबरी की वारदातों में मतलूब बैन अल-अज़लाई 3 रुकनी डकैत गैंग नासिर उर्फ नासरी डान को गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं से डकैती और रॉबरी की 29 वारदातों का इंकिशाफ हुआ। लूटी गई लाखों रुपए की नकदी, मोटरसाइकिलें, मोबाइल और दीगर सामान बरामद कर लिया। अच्छी कारकर्दगी पर DPO कसूर ने SHO आबिद महमूद शीना को शाबाश दी। रिपोर्ट करेंगे रशीद अहमद। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु की खुसूसी हिदायत और SDPO सिटी सर्किल सैफ-उल्लाह भट्टी की रहनुमाई में SHO थाना खड्डियां खास आबिद महमूद शीना और इनकी टीम ने डकैती और रोड रॉबरी की वारदातों में मतलूब बदनाम ज़माना नासरी डॉन डकैत गैंग के 3 अरकान नासिर उर्फ नासिरी, उस्मान और नबील उर्फ बेला को सरगना समेत इस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब मुल्जिमान खड्डियां के नवा में वारदात की नीयत से घात लगाए बैठे थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान ने मिलकर एक डकैत गैंग तश्कील दे रखा था और अरसा दराज से इलाका थाना खड्डियां और उसके कुर्ब व जवार में होने वाली दर्जनों वारदातों में मुलव्विस थे। दौरान वारदात फायर मारना इनका मशगला था। नासिरी गैंग ने दौरान तफ्तीश रोड डकैती, रोड रॉबरी, मोटरसाइकिल छीनने की 29 से जायद वारदातों का इंकिशाफ किया है। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान से लूटी गई नकदी तकरीबन 4,30,000 रुपए, 7 मोटरसाइकिलें, 8 मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान कल मालियती 12,65,000 रुपए, जबकि दौरान वारदात इस्तेमाल होने वाला असलहा 1 बंदूक 12 बोर, 2 अदद पिस्टल में गोलियां बरामद कर लें। मुल्जिमान आदि और पेशावर डकैत हैं जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। रशीद अहमद, AI न्यूज़, कसूर। चकवाल PP 21 से इलाका के वन मलिक इमदाद हुसैन और अबरार मलिक की काविशों से दोलमयाल गांव पहले नंबर पर आ गया। मुस्लिम लीग नून के हर दिल अजीज लीडर मलिक तनवीर असलम अवान ने इलाका के वन के कस्बा दोलमयाल से इलेक्शन कैंपेन का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। इफ्तिखार हुसैन मुगल की रिपोर्ट देखते हैं। साबिक सूबाई वजीर की आमद पर मुनक़िदा कार्नर मीटिंग देखते ही देखते बड़े अवामी इज्तिमा की शक्ल इख्तियार कर गई। 84 दनशा असल तब्दीली खुद एहतिसाबी से शुरू होती है। इलाका केवन ने आज मेरा मान बढ़ा दिया। आइंदा आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होकर तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू करेंगे जहां 2018 में तब्दीली के नाम पर मुसल्लत की गई हुकूमत ने रोका था। इन ख्यालात का इजहार रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून व उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 21 मलिक तनवीर असलम अवान ने कस्बा दोलमयाल में मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत मलिक इमदाद हुसैन दोलमयाल की रहाइश गाह पर मुनक़िदा कार्नर मीटिंग जो देखते ही देखते बड़े अवामी इज्तिमा की शक्ल इख्तियार कर गई से खिताब के दौरान किया। मैं कुछ बीमार भी हाँ, ज्यादा गला ना करेगा। दोस्तों भाइयों, असली मैं एक मुस्लिम लीगी वर्कर हाँ और नवाज शरीफ के सिपाही हाँ और तनवीर असलम सेठी का वर्कर हूँ। मैं बुढ़ा हो गया, यंग की आदत तक कर छोड़ा। इब्रार साहब यंग की आदत में आ गए। उन्हें मुस्लिम लीग का किरदार ज्यादातर ये अदा कर सुन असीना सलाह मशवरा या दाद दसा, मगर मैं ज्यादा टाइम ना लेंदा। सारे भरावां की मेहरबानी मलिक इमदाद हाँ 2 मिनट मैं अपनी तरफ टाइम दे बस स्टेज था।
اور اسٹیج پر موجود ہیں ملک شفیق صاحب اور ان کے بھانجے ملک شفیق سابقہ کونسلر بھی رہے ہیں ہمارے، اور ان کے بھانجے ہیں عابد صاحب، انہوں نے بھی ملک صاحب کے قافلے میں شامل ہونے کا باضابطہ اعلان بھی کیا ہے درمیال سے۔ آپ سابقہ کونسلر ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں، انہوں نے بھی اس معاملے میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان بھی کیا۔ ملک فاروق ڈوڈر صاحب وقتی طور پہ کچھ کسی وجوہات کی وجہ سے کیا تھا، میں پرماننٹ ان کے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ ہی۔ مگال سے ملک امیر سابقہ کونسلر بھی رہے ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں، اور انہوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ 2 الفاظ بھی میں کہنا چاہوں گا اسٹیج کے اوپر اگر آپ کہنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ ان کو ویلکم کریں گے، اور یہ جو بات بتائیں گے وہ آپ نے غور سے سننی بھی ہے۔ ویلکم جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی سارے بھائیاں بزرگاں۔ جناب کچھ عرصہ پہلے میرے نال کوئی روایت گزری ہے جس دا سن سارے بھائیاں پتہ سی۔ ساڑھا کو تقریباً سیاست تے یہ ہے کہ اسی گلیاں نالیاں تے بند کر دینے ہیں، لیکن کچھ بندے دی شخصیت دا بھی اقتدار ہوتا تے اس جناب واقعے تو بعد میری ملک صاحب نال ملاقات ہوئی ہے تے انہاں جناب رول پلے یہ کیتا کہ جناب میں مجبور ہو گیا کہ انہاں دی شخصیت دی وجہ تو کہ نون لیگ باضابطہ جوائن کرنی پئی۔ گراواں دے اجتماعی کماں واسطے اکٹھے ہوو۔ اج اگر میں اپنی الیکشن کیمپین دا آغاز درمیال تو کر رہا تے کل تہاڈا حق بندا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مینوں موقع دے تے میرے کول سب تو پہلے ڈیمانڈاں بھی درمیال گراں دی آنیاں چاہیے نے کہ ملک صاحب ساڈا سب تو پہلا رائٹ ہے۔ آج ملک ابرار صاحب میں سمجھدا ایسے نوجوانوں دی بھی تانوں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جڑے ترقی پسند سوچ رکھتے ہیں، بہتری کی سوچ رکھتے ہیں۔ کوشش وہ یہی کر رہے ہیں کہ برادری گراں علاقائی گنا کر رہے ہیں، تو ایسے بچیاں دی نوجوانوں دی بھی حوصلہ افزائی کرو اگر اسی علاقہ کا ہون اوورآل اگر اسی ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب کی آبادی 14 کروڑ جبکہ یہاں سے منتخب ارکان اسمبلی کی تعداد 297 ہے۔ ملک تنویر اسلم عوان نے کہا کہ تبدیلی کے نام پر عوام بالخصوص نوجوان نسل کو گمراہ کیا گیا۔ پاکستان کو اس وقت لیڈر کی ضرورت ہے۔ نواز شریف سے بہتر کوئی آپشن نہیں کیونکہ ان کے پاس ملک چلانے کا تجربہ ہے۔ ملک تنویر اسلم عوان نے کہا کہ انہوں نے اپنی وزارت کے دوران متعدد ترقیاتی منصوبے مکمل کیے، آئندہ بھی موقع ملا تو وہ ترقی کا سفر جاری رکھیں گے۔ افتخار حسین مغل AI نیوز 84 دنشا چکوال۔ خبروں کا سلسلہ یہاں تک، مزید اپڈیٹس کے لیے AI نیوز کو سبسکرائب کریں۔